خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد سن رہے تھے۔ اب موقع ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام سنیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے۔ آج کی تلاوت عبرانیوں کے خط سے ہے، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ یہاں پر اس طرح سے آیا ہے، غور سے سنیے۔ اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے، تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں۔
کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایۂ ثبوت کو پہنچا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ایک آیت عبرانیوں کے خط سے اور سنیے، 7واں باب اس کی 25ویں آیت سے۔ یہاں لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں، وہ یعنی خداوند یسوع مسیح انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، بزرگوں اور بچوں، جوانوں، جو بھی آپ اس وقت خدا کا کلام سن رہے ہو، میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ بغور سنیے۔ وہ خوشی کی خبر یہ ہے، سو گریٹ سیلویشن ٹو دی اٹر موسٹ، اتنی بڑی اور پوری نجات نسل انسانی کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ کیا یہ کوئی چھوٹی خبر ہے؟ کیا یہ بہت بڑی خوشخبری نہیں ہے آپ کے لیے اور میرے لیے؟ بائبل مقدس نے بتایا ہے کہ خالق کل، مالک کل، ہمارے آسمانی باپ نے کل انسانوں سے پیار کر کے ان کو ہر طرح کے عذاب سے بچانے کے لیے، قید سے رہا کرنے کے لیے بہت بڑی اور پوری نجات کا بندوبست کیا ہے۔ نجات کیا ہے؟ نجات کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سوزو۔ اس کا مطلب ہے خرابی، خطرے، ابدی موت سے چھٹکارا، گناہوں کی معافی، بیماری سے شفا اور شیطان کے خوف سے رہائی۔ ہیلیلویا! یہ ہے لفظ نجات کا مطلب جو لفظ بائبل میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہ نجات کتنی ہے؟ سو گریٹ، پوری آدھی نہیں، پوری نجات۔ خدا کی دلچسپی ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے کہ دنیا کا ایک انسان جو گناہگار ہے وہ آزاد ہو جائے، رہا ہو جائے، خلاصی پائے، مکتی پائے۔ اب پوری نجات اور اتنی بڑی نجات، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک دو چیزیں نہیں، پوری نجات، یعنی ابلیس کے ظلم و ستم، موت کے خوف کی پکڑ اور گرفت، گناہ کی مزدوری موت اور اس کی غلامی، دنیا کا فریب، دھوکہ اور اس کے ٹرینڈز اینڈ سٹائلز اینڈ فیشنز اینڈ ویز، تمام طرح کی بیماریوں اور کمزوریوں سے، اور گناہگار کے بدن کی جو ناپاک خواہشات اور رغبتیں ہیں، ان سے چھٹکارا، رہائی اور مخلصی۔ یہ ہے پوری نجات۔
کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں مجھے گناہ سے نجات مل گئی، لیکن شیطان سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن موت سے ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو بیماریوں کے چنگل میں رہتے ہیں اور نا امید رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کرسچنز ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں، لیکن اس موجودہ خراب جہان کے فریب میں پھنسے رہتے ہیں، دنیا داری کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں پوری اور اتنی بڑی نجات ہے۔ کیوں اتنی بڑی؟ کیونکہ یہ خدا نے نجات کا بندوبست کیا ہے، مسیح نے نجات کا بندوبست کیا ہے، پاک روح نے اس کا بندوبست کیا ہے، پوری بائبل نے اس کا اشتہار دیا، اس لیے بڑی نجات ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نکودیمس سے رات کے وقت مذاکرات کے دوران ایک بڑا انکشاف کیا تھا۔ یوحنا 3:17 نکودیمس کو خداوند نے بتایا کہ خدا نے جہان میں اپنے بیٹے کو بھیجا ہے ساری دنیا کی نجات کے لیے۔ ہیلیلویا۔ زکائی کے گھر میں مسیح نے کہا میں کھوئے ہوئے انسان کو، بھٹکے ہوئے انسان کو، گواچے ہوئے انسان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ میرے پچھلے میسج میں آپ نے سنا تھا مسیح نے کہا میں کثرت کی زندگی دینے آیا ہوں۔ آج مسیح کی طرف سے دنیا والوں کو پیغام ہے کہ میں پوری اتنی بڑی نجات لے کر اس دنیا میں آیا ہوں۔ اگر کوئی دنیا کے انسان مسیح کی خبر نہیں سن سکا، اسے مسیح کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ گناہوں میں مر جائے تو یہ اور معاملہ ہے۔ لیکن جو شخص انجیل پاک کی خوشخبری سنے، صلیب کا بیان سنے، مسیح کی قربانی کا ذکر سنے، برے کے لہو کے چشمے جو بہتے ہیں ان کا ذکر سنے، اور اس کے باوجود وہ دنیا داری کی زندگی گزارے، گناہ کی زندگی گزارے، نفسانی، جسمانی، حیوان خصلت، شیطان خطر بن کے جیتا رہے دنیا میں، تو پھر لکھا ہے اوہ اتنی بڑی نجات سے جو شخص غافل ہے وہ خدا کے غضب سے بچ نہیں سکتا۔ اس خدا نے جس نے بیٹا آپ کے لیے دے دیا، بیٹے نے اپنی جان آپ کے لیے دے دی، پاک روح نے مسیح کے کفارے کا اطلاق کر دیا آپ کی زندگی پر، اگر آپ پھر بھی کہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں توبہ نہیں کر سکتا، تو پھر جو آپ کا جو فیوچر ڈسٹرکشن ہے، اس کا میں کس طرح بیان کروں؟ بائبل میں لکھا ہے آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل، آتش جہنم آپ کا مقدر ہوگا جی۔ مذہب نہیں بچائے گا، نمازیں نہیں بچائیں گی، گیت نہیں بچائیں گے، یہ تو ذہنی سکون کے لیے کام چل سکتا ہے، لیکن فیوچر پنشمنٹ، ڈسٹرکشن سے بچنے کے لیے صلیب صلیب صلیب، برے کا لہو، مسیح کا فدیہ، مسیح کا کفارہ۔ تو آج خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو خدا نے نجات تیار کی ہے اپنے بیٹے کی قربانی کے وسیلے، اسے قبول کریں، یہ بڑی نجات ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، God thought the salvation. Lord Jesus brought the salvation. Holy Spirit of God wrought the salvation. And sinner got the salvation. Hallelujah. اتنی بڑی نجات میرے اور آپ کے لیے خدا فکر کرے، مسیح فکر کرے، پاک روح فکر کرے، پوری بائبل اشتہار دے، اور انسان پھر غور نہ کرے، غافل رہے، توبہ نہ کرے، مسیح کے لیے زندگی مخصوص نہ کرے، تو پھر خطرہ ہے۔ آج جب ہم چاروں طرف اپنے مذہب میں کلیسیاؤں کا حال دیکھتے ہیں، لوگ نجات کی فکر نہیں کرتے، وہ گرجے جانے کی فکر کرتے ہیں۔
निजात पाने के लिए रोते चिल्लाते नहीं सलीब के सामने, वो गीत गाना पसंद करते हैं, दुआएं मांगना पसंद करते हैं, कलाम सुनना सुनाना पसंद करते हैं। ना 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 ना। आज जब मैं दौरा करता हूं चर्चेस का, तो मैं देखता हूं चर्चेस के अंदर तौबा का जबरदस्त पैगाम नहीं है, निजात का पैगाम नहीं है, पाक और आग के मामूरी बपतिस्मे की बातें नहीं है, गीतों की बातें हैं। ना ना ना, अब तो हाल ये हो गया है, हाय वो मेरे रब्बा, पंजाबी में कहते हैं हाय वो मेरे रब्बा, मेरा खाली खड़के डब्बा। आजकल तो ये हाल है, लेकिन टाइम है, अभी वक्त है निजात का। खुदावंद बुला रहा है, मेरे पास आओ। डॉक्टर बुला रहा है, शाफी बुला रहा है, सेवियर बुला रहा, आओ मेरे पास। कलाम में लिखा हुआ है तीतुस 2:11 बार, निजात सबके लिए मुमकिन है, देर ना कीजिए। किस तरह? रोमियो 10:9 में लिखा है, अगर तू दिल से ईमान लाए, दिमाग से नहीं, सुनी सुनाई बातें तोते की तरह बोल देना पीछे पे, ये नहीं, दिल से ईमान लाए और अपनी जुबान से बावाज़े बुलंद इकरार करे कि खुदा ने यीशु मसीह नासरी को मुर्दों में से जिंदा किया है, वो जिंदा है, और जो जिंदा है, हालेलुया, वो कुछ कर सकता है। जो मेरी तरह पैदा हुआ, मेरी तरह मर गया, मेरी तरह कब्र में रहेगा, उससे क्या मांगना? वो क्या कर सकता है? क्या मरे हुए खुदा की तारीफ कर सकते हैं? किसी की मदद कर? नो। अभी आपने सुना इब्रानियों 7, जो हमेशा अब तक जिंदा है वो पूरी पूरी निजात दे सकता है, बाकी सब 2 नंबरी है, झूठ है। जीसस क्राइस्ट इज अलाइव, ही इज द लॉर्ड, ही इज द सेवियर, और वो बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा। मैं खोए हुए को ढूंढने निजात देने आया हूं और सारी दुनिया को देने आया हूं। क्या आपको खुदा की मसीह की निजात नसीब हुई है? गुनाह के कोड़ कैंसर से आजादी हो गई, दुनिया के फरेब से आजादी हो गई, मौत के खौफ की गिरफ्त से आप आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, इब्लीस और बदरूहों की पकड़ से बाला बाला जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप खुदा के आजाद बेटे बेटियां हैं, हर वक्त खुश रहने वाले, बेखौफो खतर, आसमान की बादशाही के बेटे बेटियां? आज ही खुदा के तोहफे को कबूल कीजिए। जीसस क्राइस्ट died on the cross of Calvary for you and for me. Come to the Lord. मेरी दुआ है खुदा आपको आज ही पूरी पूरी और इतनी बड़ी निजात बख्श दे। आमीन। हालेलुया।